صحابی حضور کے پاس آئے، ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس۔ شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا اب کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے۔ یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا۔ آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی، اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی، اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ؟ سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی
کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا. لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے. کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا, ایسا کیسا ہو سکتا, سخی ہیں حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں, اس کے تو 7 دروازے تھے, ان کا تو ایک دروازہ تھا. عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا, دوسرے دروازے پر جاتا, دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, تیسرے پر جاتا, تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, چوتھے میں جاتا. وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا. میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے, اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, بڑی لگتی ہوئی بات ہے, میلاد قریب آ رہا ہے, ہم سب کے لیے علاج بھی ہے, دوا بھی ہے. میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں. سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے. ایک غریب آدمی, مفلس آدمی, قرض میں ڈوبا ہوا, پریشان حال, کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا, اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے. جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے, کھا جاتا ہے, دیتا نہیں. قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں, پیسے نہیں ہیں. کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا, ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے, قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, سن لو, بزدل نہ بنو, جان تمہاری بڑی قیمتی ہے. قرض میں اگر آج ڈوبے ہو, میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے. زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں, کل کی صبح ہونے والی ہے, سورج تو نکلے گا. اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم لیتا ہوں, اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا, جیل میں بھیج دوں گا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بیوی تھی, روتا ہوا باہر نکلا. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیا بات, بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے, قرض میں پریشان ہوں. اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں, دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر, رات کو جا, نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج, حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا. ان کا دربار آج بھی کھلا ہے. اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا. رات کا وقت جیسی ہوا, نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا. اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے. درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی, بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے. روتا روتا درود تو پڑھتا رہا, اور جب کافی رات ہو گئی, آنکھ لگ گئی, وہیں گر گیا, بستر پر لمبا ہو گیا. اور میرے عزیزو یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اللہ, وہ آفتاب رسالت, چمکتا ہوا چہرہ, گلاب کی پنکھڑیوں والے لب, جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے میرے غلام, کیا تو نے مجھے یاد کیا, کیا تو نے مجھے پکارا. ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو, محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں. اب اس غریب نے رونا شروع کیا, آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں, آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی, غریب آدمی, تنگ دست آدمی. یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے, حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ. رونے لگا, کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں, قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا ایک کام کر, کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا, شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے, اس کا فلاں نام ہے, وہ میرا بڑا عاشق ہے, میرا بڑا عاشق ہے, اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا. اب اس غریب نے, اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا, یا رسول اللہ, بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا, لوگ بڑے آتے ہیں, اگر میں جاؤں, پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں, میں غریب فقیر آدمی, اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا, وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں, کوئی پروف, کیا میں پروف دوں. سنیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی, جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں, اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا,
وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں. کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا, جا کر کے اتنی بات کہہ دے. میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے, مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں. حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو, یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ, کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو, ایسا سننے کو نہیں ملتا. جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا, یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں, یہ بھی رہنے دیں, ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے, خوشحال ہو کر کے. اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, وہی تو دربار ہے, وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں, قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے. ادب یہی ہے, ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے, جنوبی نہ رہے, حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو, 10 بار وضو کر لو,
قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا بخاری شریف کے بارے میں کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے، بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں.
ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعینا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعینا کا ترجمہ غلط تھا. راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجیے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائیے. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو عش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو. جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا. یہی تو ہے، طریقے یہی ہے پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے.
ارے نادانوں پوچھو، رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا